السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اکثر و بیشتر لوگ مردوں کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو مردے کو کس کنڈیشن میں دیکھا جائے تو اس سے کیسے ہم سمجھیں گے کہ مردہ ہمارا کس حال میں ہے، اور خواب میں مردے نظر کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، خواب ہے کیا، اس فارمولے کو آپ سمجھ لیں تو آپ بہت ساری تعبیریں آپ خود کر سکتے ہیں۔ خواب ہے کیا؟ خواب کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتی ہے جو فرشتے کی جانب سے دکھتی ہے، ایک خواب وہ ہوتی ہے جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں، ایک خواب وہ ہوتی ہے جو شیطان کی جانب سے دکھتی ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مردے کو کس کنڈیشن میں دیکھنے سے، کس حالت میں دیکھنے سے ہم کیسے سمجھیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، ہمارا مردہ کس حال میں ہے۔ اگر مردے کو آپ نے ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، خوشحال دیکھا ہے تو اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردہ ہمارا اچھی جگہ پر ہے، اچھے حال میں ہے۔ اور اگر مردے کو نہاتا ہوا دیکھا ہے، اچھے پانی پر چلتا ہوا دیکھا ہے تو اس سے بھی یہی سمجھا جائے گا کہ مردہ ہمارا اچھی جگہ پر ہے۔ مردے کو بری حالت میں دیکھنا، یعنی کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان حال ہے، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ مردہ جو ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے اور مردہ اچھی جگہ پر نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح کے خواب اگر آئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس مردے کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ مردہ کچھ دیر آئے تو اس کی 2 تعبیریں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ مردہ جو کچھ دیر آئے خواب میں، خواب دیکھنے والے کو، تو وہ مردہ کیسا تھا۔ اگر وہ کسی بزرگ کو دیکھا ہے، یعنی کہ کوئی اچھے لوگوں کی زیارت خواب میں کی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ علم کی طرف بھی اشارہ ہے اور نیکی کے راستے کی طرف آپ کو نیکی کے راستے کی طرف لانے کے لیے آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ برائیوں سے بچ جائیں، یہ اشارہ بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے، اور علم کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برا بندہ ہے، کوئی ایسا ہی ہے بے نمازی، فاسق، فاجر کو دیکھا ہے کہ وہ خواب میں کچھ دیر آئے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ محمل خواب ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک اہم خواب کہ مردہ خواب میں اپنے پاس بلاتا ہے، کہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، مردہ خواب میں بلا رہا ہے۔ تو یہ جو مردہ خواب میں بلاتا ہے، تو یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے نے خواب میں ہمیں اپنے پاس بلایا ہے لہٰذا مر جائیں گے۔ تو یار سوچ کے دیکھو کہ اس کے اندر اگر اتنا پاور ہوتا، زندگی میں اتنا پاور اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ خود زندہ ہوتا، وہ خود کیوں مر گیا ہوتا۔ تو جب انسان اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا تو دوسری زندگی کو کیسے چھین سکتا ہے؟ تو خواب میں اگر مردہ اپنے پاس بلائے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے خواب جب نظر آئے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کچھ ایصال ثواب کر دے، کچھ ایصال ثواب مردے کے لیے کرے اور اپنی طرف سے کچھ صدقہ کر دے اور اپنی جان کا صدقہ نکال دے۔ تو خواب میں اگر مردہ بلا رہا ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خوابوں کی تعبیریں جو ہیں یہ علماء نے بیان فرمائی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ خواب ہوتی کیا؟ خواب تو خواب ہے۔ مثلاً ابھی میں آپ سے کہوں کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور میں 1 گھنٹے میں امریکہ اور آسٹریلیا اور لنڈن گھوم کر پھر یہیں آ جاؤں گا، تو آپ کہیں گے نا کہ یار یہ خوابیں دیکھنا بند کر دو، یہ خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی ایسی بات آ کے ایک دم بتائے نا جو انسان کے سمجھ میں نہ آنے والی ہو اور جو پوری نہ ہونے والی ہو، تو انسان کہتا ہے ارے یار خواب دیکھنا بند کر دو۔ کوئی کہے کہ ہم 36 کروڑ کما لیں گے ایک دن میں، ہم 1 کروڑ کما لیں گے ایک دن میں، تو دوسرا آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار خواب مت دیکھو۔ یعنی کہ جو چیز پوری ہونے والی نہیں ہوتی ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔ تو یہ سپنا ہوتا ہے، ارے یار سپنا مت دیکھو، یہ کبھی نہیں پورا ہوگا۔ تو بہرحال کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعبیرات ہوتی ہیں، کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوتی ہیں، جو عام طور سے ذہنی خیالات ہوتے ہیں کہ مردے کو بار بار مردے کو دیکھنا، بار بار مردے کے ساتھ جانا، گھومنا پھرنا، یہ اکثر و بیشتر جب ہوتا ہے جب کسی کے یہاں کوئی انتقال کر گیا تو وہی دل و دماغ میں ہوتا ہے، محلے والوں کے دل و دماغ میں وہی ہوتا ہے، تو پھر وہی پلٹ پلٹ کر خواب میں آتا رہتا ہے۔ اس سے ذرہ برابر ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جب اس طرح کے خواب نظر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، اور جس مردے کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر دیں۔ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیے اور اس کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ سے کہیں کہ اے پروردگار عالم، میں نے یہ قرآن مقدس پڑھا ہے، سورہ اخلاص پڑھا ہے، قل اللہ احد پڑھا ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہم یہ اپنے مردے کو ایصال
وصال کرتے ہیں، اس کا ثواب مردے کو پہنچاتے ہیں، مولا ہماری طرف سے مردے کو ہمارے ثواب کو پہنچا دے۔ جب وہ مردے کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو مردہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو جب تحفہ دیا جاتا ہے نا کہ تمہاری طرف سے فلاں فلاں شخص نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا، تو خوش ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی میں اس کو خوشی میسر نہیں ہوئی ہوتی ہے جو اس وقت جب کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے، جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے۔ اس کے علماء نے دو مطلب بتائے ہیں، ایک تو یہ کہ یا اس وقت خوشی ملتی ہے یا پھر آخرت میں اس کو اس کا صلہ ملے گا تو اس وقت وہ خوشی ملے گی۔ تو بہرحال ہم کو یہ چاہیے کہ مردے کے لیے ایصال ثواب کر دیں اور ہم اپنے طرف سے صدقہ کر دیں، تاکہ اگر کوئی پرابلم آنے والی ہو بھی تو وہ ہماری صدقہ دینے کی وجہ سے ہماری پرابلم ختم ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم صدقے کے لیے آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو عذاب بھی جب آتا ہے، کوئی انسان عذاب میں جب بھی مبتلا ہوتا ہے جب اللہ غضبناک ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ تو ویسے ہی عام طور سے لوگوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو خوب زکوٰۃ دینے کی، خوب صدقہ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔